السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے موضوع ہے آج کی والدین کے حقوق۔ والدین سے حسن سلوک کو اسلام نے اپنی اساسی تعلیم قرار دیا ہے، اور ان کے ساتھ مطلوبہ سلوک بیان کرنے کے لیے احسان کی جامع اصطلاح استعمال کی، جس کی معنی کمال درجے کا حسن سلوک ہے۔ ہر مرد اور عورت پر اپنی ماں باپ کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کی بازیں جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو: اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ والدین کی خدمت و اطاعت اور تعظیم و تکریم عمر کے ہر حصے میں واجب ہے، بوڑھے ہو یا جوان، لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے ہے کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور عقل و فہم بھی جواب دینے لگتی ہے، اور انہیں طرح طرح کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ خدمت کی محتاج ہو جاتے ہیں تو ان کے خواہشات و مطالبات بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے قرآن حکیم میں والدین کی دلجوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ طفولیت یعنی بچپن کا زمانہ یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہے۔ تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بھی عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا، اب جب کہ ان پر محتاجی کا یہ وقت آیا تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کی ان سابق احسان کا بدلہ ادا کرو۔ پیارے بھائیوں، جس طرح قرآن حکیم میں والدین کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح کئی احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کرنے کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ففیہا فجاہد، یعنی بس اب تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت سے ہی جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2842۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے والدین پر بھی لعنت کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے باپ کو گالی دیتا یہ، اور کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دی اور وہ بدلہ میں اس کی ماں کو گالی دی تو یہ اپنے والدین پر لعنت کی مترادف ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کا ہے اور 5628 نمبر حدیث ہے، اور ابو داود کتاب فی بر الوالدین میں 5141 نمبر پر درج کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد بھی نیک اعمال کا ایصال ثواب اور ان کے دوستوں سے حسن سلوک کی صورت میں ان سے حسن سلوک جاری رکھنے کی تعلیم دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ ناکام اور ذلیل ہو گیا۔ پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، یعنی 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔